الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله المجتبى والتقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. جس سمت ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا. جس سمت ذیشان گیا ساتھ رحمت کا قلمدان گیا. سادگی رحمت کا قلمدان گیا. نعمتیں بانٹتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا. آج کی پناہ
ہدیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب و تعظیم لیکن شرطی نہایت مکرم معظم حاصل محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی عزت و توفیق سے آج ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک سے ہم نے موضوع شروع کیا تھا علم دین کی فضیلت۔ اللہ جل جلالہ و رحمن والہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرماتا ہے، ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے جو علم والے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے درجے ایمان والوں کی بنسبت اور زیادہ بلند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جتنی بھی اسلامی کتب ہوتی ہیں تقریباً ہر کتاب کی ابتدا میں اوپر یہ حدیث پاک لکھی ہوتی ہے، میں یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو اللہ کے خاص مقرب ہیں، خاص بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے لیے چنا ہے، جبریل امین کے ذریعے یا براہ راست ان سے گفتگو فرماتا ہے، اپنے انبیاء کے ساتھ محبت فرماتا ہے، ان کو کائنات کے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، وحی کے لیے چنا ہے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیمتی چیز، قیمتی اثاثہ، قیمتی دولت جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے وہ علم دین ہے۔ ہر نبی کو علم دین عطا فرمایا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ جو چاہیں میں آپ کو عطا کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم دین چاہیے یا دنیا چاہیے؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، سونے، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، مال و زر، یہ آپ کے تابع ہوگا، جتنا چاہیں میں آپ کو عطا کروں گا۔ آپ دنیا لینا چاہتے ہیں یا آپ دین لینا چاہتے ہیں؟ یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اختیار دے دیا گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے پیسہ درہم دینار نہیں چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے تو علم دین کی دولت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو علم دین کی دولت عطا فرمائی، اور علم دین کی برکت سے اللہ نے پھر ان کو دنیا کی دولت بھی عطا فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، وہی تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، ہیرے جواہرات، درہم و دینار، بادشاہ بھی بنے۔ اور جب آپ نے دین کو پسند کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو تابع کر دیا،
جنات کو تابع کر دیا، کئی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اس لیے کہ آپ نے دین کو پسند فرمایا۔ فرمایا جو دین کو، علم شریعت کو، رب کی طرف سے جو ملنے والے احکامات ہوتے ہیں، جو ان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ دنیا بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی کسی قسم کی مال کے اندر اسے کمی نہیں آنے دیتا، بے بہادہ اسے عزت بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ نے جو ان کو قیمتی چیز دی ہے وہ علم دین عطا فرمایا ہے، علم شریعت عطا فرمائی ہے، احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ عطا فرمایا۔ تو ہر نبی نے اسی کو پسند کیا، یہی دعا مانگی۔ آقا علیہ السلام کو قرآن دے دیا گیا، قرآن کا علم ملا، علم روحانی ملا، کچھ علم ایسا تھا جو جبرائیل کے ذریعے ملا، کچھ ایسا تھا جو جبرائیل امین کے بغیر اللہ نے براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جب معراج کی رات گئے، کئی طرح کے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ سلونی معاشی تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو، میں تمہیں آج سے لے کر جب سے کائنات والا نے پیدا کیا اس دن سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر چیز کی میں تمہیں خبر دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے یہ اعلان، یہ علم دین تھا، یہ علم شریعت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ علم تھا، یہ وہ تھا حضور کے پاس کہ حضور نے اعلان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ بہت ساری ایسی باتیں جو حضور نے اعلان کی، صحابہ کو پڑھائیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ کی کلاس ہوتی تھی، صحابہ کو حضور پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد پھر حضور علیہ السلام خاص صحابہ کو بٹھا لیتے، باقیوں کی چھٹی کر دیتے۔ جو عام صحابہ چلے جاتے، جو خاص ہوتے حضور پھر دروازہ بند کر کے پھر انہیں پڑھاتے تھے۔ تو اس سے جو ہے جو پڑھاتے تھے دوبارہ علم دروازہ بند کر کے خاص صحابہ کو، صحابہ فرماتے ہیں وہ روحانیت کا علم تھا، جو علم سینہ تھا، جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور حضور نے اپنے خاص صحابہ کو جسے چاہا حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ تو علم دو طرح کا، ایک علم سینہ، ایک علم سفینہ۔ جو کتابوں میں علم ہے یہ علم سفینہ ہے، یہ جس طرح لکھا ہے ہم اسی طرح پڑھنا ہے، نہ اس میں ہم زیادتی کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ جو علم سینہ ہے، جو آقا علیہ السلام نے رب سے دیا، اور جسے چاہا اپنے صحابہ میں سے، غلاموں میں سے جسے چاہا آقا علیہ السلام اسے عطا فرمایا۔ اب حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، قیامت تک کے لیے میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ خود چیلنج فرماتے ہیں، لوگوں مجھے حضور نے اتنا سکھا دیا ہے، اتنا علم حضور نے مجھے عطا کیا ہے، اگر میں پورا قرآن تو دور کی بات ہے، اگر سورہ فاتحہ جو ابتدا میں ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو ہزاروں اونٹوں کا وزن بن جائے گا، مگر تفسیر پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ علم تھا جو حضور علیہ السلام نے علم سینہ منتقل فرمایا، ان کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ پیاری دولت ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر طرح کا علم عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا، آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھا کر ممبر میں تشریف لائے، باتیں کرنا شروع فرما دی، درس دینا شروع کر دیا، درس دیتے رہے حتیٰ کہ زور کا وقت ہو گیا۔ حضور نے کتنا ہمیں تعلیم دی، حضور جذبات میں تھے، تعلیم ہمیں دینے لگے، اور پھر فرماتے جب زور کا وقت ہوا تو آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، پھر ہمیں زور کی نماز پڑھی، نماز پڑھا کے پھر ممبر پر تشریف لے آئے، ہمیں بعض نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز کے لیے وقف کیا، تشریف لائے، نماز پڑھے، عصر کے بعد پھر شروع کر دیا، مغرب ہو گئی، پھر مغرب کے بعد عشاء ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ابتدا سے لے کر جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جو کچھ ہو چکا یا ہونے والا تھا یا ہو رہا تھا، حضور نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔
پھر فرمایا کہ صحابہ میں سے جس نے چاہا جتنا چاہا یاد رکھا، جو بھول گئے سو بھول گئے، جس کو یاد رہا یاد۔ حضور نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ یہ علم دین تھا، یہ علم شریعت تھی جو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ علم کا عالم تھا۔ قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، علم سینہ دیا، علم سفینہ دیا، اور بھی کئی طرح کے علوم جو اللہ نے چاہے اپنے محبوب عطا فرمائے۔ اس کے باوجود بھی حضور دعا کر رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے، دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ہر بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ چیز مانگتا ہے جو بندے کو ضرورت ہوتی ہے، وہ چیز طلب کرتا ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگیں گے۔ آپ کو صحت کی ضرورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں گے۔ جو آپ کا گھر نہیں ہے ذاتی، آپ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ذاتی گھر عطا فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو ضرورت ہو بندہ رب سے وہ مانگتا ہے، اور جو زیادہ پیاری چیز ہو وہ مانگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا علم عطا فرما دیا، اور حضور کی دنیا داری کا عالم کیا تھا ذرا وہ بھی بتا دیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس پہننے کے لیے حضور کا جو کپڑا ہے جسم مبارک پہ لگنے والا، وہ تو سبحان اللہ، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس زمانے کے اعتبار سے حضور کے پاس پہننے کے لیے زیادہ اعلیٰ قسم کا لباس نہیں ہوتا تھا۔ حضور نے اس کو ٹاکیاں لگائی، پیوند لگائے، چھوٹی چھوٹی کپڑے کی ٹاکیاں لگائیں، یہ لباس ہوتا تھا۔ بچھانے کے لیے کپڑا نہیں، جس طرح ہمارے گدے ہوتے ہیں، چادریں ہوتی ہیں، میٹریس ہوتے ہیں، الگ قسم کے نرم جو ہے بستر ہوتے ہیں۔ حضور کے پاس یہ بچھانے کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کھجی کا بنا ہوا وان، اس سے بنی ہوئی چارپائی، اس کے اوپر آرام فرما رہے، قمیص مبارک اتری ہوئی، اور وان جو تھا چارپائی کا بڑا سخت تھا، جسم کے اوپر نشان پڑ گئے۔ حضور جب اٹھ کے بیٹھے تو جسم پہ نشان تھے، صحابہ دیکھ کر رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کافروں کو دیتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ آپ اللہ سے دعا کریں، ہمارے پاس بھی اچھے بستر ہونے چاہیے، اچھے گھر ہونے چاہیے، رہنے کے لیے اچھے گھر ہونے چاہیے، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اچھی سواری ہو، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب دنیا لینا چاہتے ہو یا آخرت لینا چاہتے ہو، تو میں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، دیکھا حضور کے پاس بچھانے کے لیے اچھا بستر نہیں، اچھے گھرانے کی عورت تھی، حضور کا ادب کرتی تھی، محبت کرتی تھی، گئی گھر، جا کر گھر سے اچھا بستر اٹھایا، آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ یہ بستر حضور کے لیے بچھا دیا کریں، حضور کے پاس بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ بستر پیش کیا گیا، میرے آقا گھر تشریف لائے، دیکھا بستر سجا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ بستر کہاں سے آ گیا؟ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی عورت آئی تھی، اس نے دیکھا آپ کے پاس بچھانے کے لیے کوئی اچھا بستر نہیں ہے، اس نے آپ کے لیے تحفے میں بھجوایا، حضور نے اٹھا کے پھینک دیا، فرمایا نہیں یہ نہیں بچھایا جا سکتا۔ فرمایا نہیں، ہمیں اختیار دیا گیا دنیا پسند کرو گے یا آخرت، تو ہم نے اس کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے۔ ہمیں دنیا سے نہیں محبت، ہمیں دنیا کی نہیں پرواہ، ہم دنیا کو نہیں پسند کرتے، ہم آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو جب اختیار دیا کہ محبوب رب سے دعا مانگی، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ ایک تو قرآن میں دعا کا ذکر ہے، ایک حدیث میں دعا کا ذکر ہے۔ آقا علیہ السلام اب دنیا داری کچھ بھی نہیں، گھر میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے زیادہ رزق نہیں ہے، کئی دن حضور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں کھاتے تھے، پیٹ پہ پتھر مارتے تھے اور بھوکے جو ہے وقت گزارا کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں حضور دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے بستر دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے کیا دے دے؟ حضور دعا کرتے ہیں وہ علم جو اللہ نے بے پناہ عطا فرما رکھا تھا پہلے بھی، پھر بھی دعا کرتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے اور علم عطا، اے اللہ مجھے اور علم عطا، اے اللہ مجھے اور علم عطا۔ یعنی حضور کی نگاہ میں اس بات کو فرمانا چاہتا ہوں، حضور کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ علم ہے، وہ علم دین ہے، اس کی حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
حضور نے نہیں مانگا کہ مجھے اتنا رزق دے دے، اللہ نے اختیار دیا محبوب اگر آپ چاہیں۔ جب کافر آ کر تانے دیتے تھے نا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس تو پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں، کافروں کے پاس تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو، محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑ ہے نا ان کو میں ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیتا ہوں، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ جہاں چاہیں جتنا چاہیں خرچ کر دیں، پہاڑوں کے اندر کسی قسم کی میں کمی بھی نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے اتنا بھی اختیار دیا، اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنا کچھ عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی اگر میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو علم دین مانگتے ہیں، علم شریعت مانگتے ہیں، اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ اس لیے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، قیامت کے دن جو سب سے بلند درجے کے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، جب ان کو اختیار دیا کہ آپ دنیا لینا چاہتے ہیں یا دین لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے دین دے دیں۔ جب رب نے دین دے دیا، دین کے صدقے پھر اللہ نے دنیا بھی ان کو عطا فرما دی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دین کی جو فضیلت بیان ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ دین سیکھتا یا سکھاتا ہے، کسی بندے نے ان کو صرف وضو کرا دیا، نماز کے لیے وضو کرا دیا، کسی عالم دین کو، کسی بزرگ کو جو علم دین سیکھے سکھائے، صرف وضو کراتا ہے، لوٹا پانی کا بھرا ڈالا، اس نے وضو کیا، نماز ادا کی، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا کسی عالم دین کو وضو کرانے والا جو بندہ ہے، گناہ گار ہے، جو بھی ہے اللہ جانتا ہے جیسا بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو عالم دین ہے اس سے فرمائے گا کہ اے میرے دین کا علم رکھنے والوں، میری شریعت کا علم رکھنے والوں، جس بندے نے آپ کو وضو کرایا تھا آپ اس کو چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہیں، آپ واپس جائیں۔ جس بندے نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کیا، کسی قسم کا بھلا کیا، بھلائی کے متعلق پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے بہت ساری باتیں کی، جو کسی عالم سے، طالب علم سے، دین کے طالب علم سے کوئی بھلا کرتا ہے، کتنا علم دیتا ہے، کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ واپس جائیں، جس نے آپ کو وضو کرایا، جس نے آپ کو کھانا کھلایا، جس نے آپ سے اچھی باتیں کی، جس نے آپ کی عزت کی، جس نے آپ کا احترام کیا، جس نے آپ کی محبت کی، جو آپ کی صحبت میں بیٹھا، جو آپ سے پیار کرتا تھا، ان سارے لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان ہے، بہت پیارا فرمان ہے، اس فرمان کو حضرت امام غزالی علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل فرمایا، حدیث بہت لمبی ہے، اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دقائق کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جا تو جہنمی ہے، مہر لگ جائے گی، اسے کڑیاں پہنا دی جائے گی، فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ گناہ گار ہے، یہ جہنمی ہے، جہنمی اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب وہ بندہ جہنمی بن چکا ہے، اب جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، جہنمی جو ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجے گا، فرمائے گا جبرائیل اس بندے کے بارے میں فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن جاؤ اس سے ذرا پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بھلی پئی جائے، رب جانتا تو سب ہے، سب جانتا بھی ہوتا ہے، جب ہی تو اس نے فیصلہ کر دیا نا کہ فلاں بندہ بالکل جہنم کے لائق ہے، اب یہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ ایک عالم دین کی عزت کتنا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا رہا ہے، باقی رب کو سب علم ہے۔ جبرائیل سے فرمائے جبرائیل جاؤ، جا کر اس بندے سے یہ پوچھ کر آؤ کہ تو جہنم میں تو جا رہا ہے، جہنمی تو بن چکا ہے، یہ بتا دنیا میں رہتے ہوئے کبھی تو کسی عالم دین سے محبت بھی کرتا تھا؟ اگر تو محبت کرتا تھا جا، تجھے پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں، پھر بھی تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ جبرائیل امین جائیں گے، جا کر بندے سے پوچھیں گے اے بندے، رب کی رحمتیں تو برس رہی ہیں نا، جہنم میں جو جا رہا ہے وہ کون سا اچھا انسان ہوگا جو جہنم میں جا رہا ہو، کون اس کی تعریف کرے گا؟ اے جبرائیل اللہ کا پیغام ہے، کیا دنیا میں جتنا تو نے زندگی گزاری تھی کبھی تجھے کسی عالم دین سے محبت بھی ہوئی تھی؟ تو کسی سے محبت بھی کرتا تھا؟ عرض کرے گا
نہیں، کبھی کسی عالم کے پاس نہیں گیا، کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا، محبت نہیں کی، کبھی کسی کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ جبریل پھر اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ تو جانتا تو سب کچھ تھا، پتہ تو تجھے ہے، مجھے اس کے پاس تو بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل تو دیکھ میں تجھے جو حکم دے رہا ہوں وہ عمل کرتا رہے۔ فرماتا ہے جا دوبارہ جا اس بندے کے پاس، جا کر اسے پوچھ کہ اے جہنم میں جانے والے، کبھی تجھے یہ موقع ملا کبھی زندگی میں جس دسترخوان پہ بیٹھ کر عالم دین کھانا کھایا کرتا تھا، کبھی تجھے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی سعادت حاصل ہوئی؟ جبریل پھر دوبارہ جا کر پوچھے کہ اے انسان، کیا کبھی تو نے زندگی میں کسی عالم دین کے دسترخوان پہ بیٹھ کر تو نے کھانا کھایا تھا، تجھے کبھی یہ سعادت ملی؟ وہ کہے گا نہیں، کبھی یہ سعادت ملی۔ پھر جبریل امین اللہ کی بات کریں، یا اللہ وہ کہتے ہیں مجھے کبھی یہ سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل پھر جا اس بندے کے پاس تیسری مرتبہ، جا کر اسے پوچھ جس حجرے میں جس کمرے میں عالم دین سوتا تھا، کبھی تجھے بھی اس کمرے میں سونے کی سعادت ملی تھی؟ دیکھیں عالم دین کہ کتنے وسیلوں سے اللہ اس بندے کو فیض دینا چاہتا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو وہ کر لیا، کبھی شاید وہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ جبریل جا کر پوچھیں کہ وہ کہے گا اس بات کو امام غزالی نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے، حوالہ بھی اس کا موجود ہے۔ تو جبریل جا کر پوچھیں، وہ کہے گا نہیں، کبھی یہ بھی موقع نہیں ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل اب پھر دوبارہ جاؤ، جا کر اسے پوچھو اللہ نے تجھے جتنے بیٹے دیے، بیٹیاں دی، کیا کبھی تو نے کبھی کسی بیٹے کا نام کسی عالم دین کے نام کے مطابق بھی رکھا تھا یا نہیں؟ اگر تو نے اپنے کسی بچے کا نام کسی عالم دین کے نام کے مطابق اگر تو نے رکھا ہے، اگر مثال کے طور پر ایک عالم دین کا نام ہے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، امین اس کا نام ہے، مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سب آپ جانتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ کیا کبھی تو نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام کے مطابق امین رکھا؟ اگر تو نے رکھا ہے جا، پھر بھی تجھے میں بخش دے گا۔ پھر جبریل جائیں گے، وہ بتائے گا نہیں ایسا بھی میں نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پانچویں مرتبہ بھیجے گا، جبریل پھر جاؤ اس کے پاس، جا کر اسے پوچھ اللہ نے تجھے جتنے بیٹے عطا کیے، کبھی تو نے کسی بیٹے کو عالم دین بنانے کی کوشش بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تیرے دوستوں میں سے، تیرے بچوں میں سے کوئی عالم تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تجھے تب بھی بخش دوں گا۔ جائے گے جبریل، جواب ہے کہ نہیں ایسا بھی نہیں تھا۔ پانچویں چھٹی مرتبہ پھر اللہ بھیجے گا، جا کر اس بندے سے پوچھ تیرا کوئی دوست عالم اگرچہ نہیں تھا، تیرے دوستوں کے دوستوں میں سے کوئی اور اگر عالم نہیں تھا، اگر تیرے دوست کا دوست بھی عالم تھا، جا میں تجھے پھر بھی بخش دوں گا۔ پھر بھی جواب ہے کہ نہیں ایسا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کتنے وسیلوں سے اسے بخشنا چاہتا ہے کہ خود عالم نہیں تھا۔ مطلب یہ ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کو کتنا نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان محروم رہے تو اس کی محرومی کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے، وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ تو پچھلے جمعہ مبارک پر بھی آج بھی ہم نے علم دین کی فضیلت